نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الدرس الخامس وحدت جمع۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ عربی گرامر میں عام طور پر ایک مفرد ہوتا ہے، اکیلے کو کیا کہتے ہیں، دو کو کیا کہتے ہیں، اور دو سے زائد چیزوں کو کیا کہتے ہیں۔ تعداد کے حوالے سے ہم پڑھیں گے عربی میں کہ عربی میں تعداد کے لیے کون سے اصول استعمال ہوتے ہیں اور کون سے اصول کتنے افراد پر دلالت کرتے ہیں۔ تو عام طور پر یاد رکھیں کہ اسم عربی میں 3 قسم کا ہوتا ہے۔ عربی میں جو تعداد کی جو تقسیم ہے وہ اسم کا ہے، اسم کی ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واحد، جو ایک پر دلالت کرے، ایک شخص پر، ایک چیز پر جو دلالت کرے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں۔ تثنیہ، جو 2 چیزوں پر دلالت کرے یا 2 شخص پر دلالت کرے، جیسے رجلانی 2 مرد۔ جمع، جو 2 سے زائد چیزوں پر دلالت کرے۔ تو تعداد کے لحاظ سے عربی میں 3 چیزیں آپ نے پڑھی۔ نمبر 1، جو ایک پر دلالت کریں اس کو مفرد یا واحد کہتے ہیں۔ جو 2 پر دلالت کرے اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ جو 2 سے زائد چیزوں پر دلالت کرے، چاہے وہ 3 ہیں، لاکھ ہے، کروڑ ہے، ہزار ہیں، ارب ہے، جتنی بھی تعداد ہے اس کو جمع کہتے ہیں، جیسے رجال 2 سے زیادہ مرد۔ تو یہ بات آپ نے پڑھ لیا۔ دوسرا اصول یاد رکھیں کہ واحد، کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آ جائے گا۔ اب اس کا تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کے آخر میں الف لگانا ہے اور نون مکسور لگانا ہے، یعنی ایسا نون جس کے نیچے زیر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر رجل کو دیکھیں، اس کے آخر میں ہم نے الف اور نون بڑھا دیا اور آخری الف سے پہلے والے حرف کو زبر دینا ہے۔ رجلانی، رجلانی، یہ ہے حالت رفعی میں، یعنی پیش کی حالت میں۔ جبکہ نصب، حالت نصبی اور حالت جری، زبر کی حالت میں اور زیر کی حالت میں مفرد کے آخر میں یا لگانا ہے جس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، اور نون مکسور لگانا ہے۔ جیسے رجلانی کے آخر میں یا اور نون لگائیں تو رجلینی۔ دیکھیں ذرا یہ نمبر 2 پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا۔ واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح نون مکسور حالت رفعی میں، دیکھو سبق نمبر 10 اور 2 یہ آئے گا آگے، سبق نمبر 10 میں اس کی تفصیل آئے گی حالت رفعی کی۔ آپ نے صرف یہاں یہ سمجھنا ہے کہ واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح، الف سے پہلے والے حرف پر زبر اور نون زیر والا، یا ما قبل مفتوح نون مکسور حالت نصبی اور جری میں، یہ بھی سبق نمبر 10 میں انشاءاللہ آئے گا۔ بڑھانے سے تثنیہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ملکن، بادشاہ ہے، ملکانی 2 بادشاہ حالت رفعی میں، حالت نصبی میں ملکینی، حالت نصبی اور جری میں ہم کہیں گے ملکینی، ملکین کہتے ہیں 2 بادشاہ کو۔ اسی طرح ملکتن، تاکہ آخر میں الف اور نون بڑھائیں، ملکتانی یا ملکتینی۔ یہ طریقہ تھا مفرد سے تثنیہ بنانے کا۔ مفرد سے تثنیہ بنانے کے آپ نے اصول یہ پڑھا کہ حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور بڑھانے سے مفرد کا صیغہ، مفرد والا لفظ وہ تثنیہ والا لفظ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، نمبر 1 تنبیہ، صرف نحو کی مروجہ کتابوں میں الف ما قبل مفتوح، نون مکسور اور یا ما قبل مفتوح، یا ساکن سے پہلے دیکھیں ذرا الف ایک لائن آیا ہوا ہے، اس کے اوپر زبر آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ساکن اور پہلے والے حرف پر زبر
اور نون مکسور نہیں لکھتے، بلکہ تشریح کے ساتھ اس طرح لکھتے ہیں کہ الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے تثنیہ بنتا ہے۔ یعنی یہاں یہ بتایا کہ ہم نے اوپر لکھ کر بتایا، جبکہ باقی کتب میں اس طرح لکھا ہوا آتا ہے، اور مسئلہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا۔ ہم نے اختصار کے لیے مذکورہ علامت لکھنا مناسب جانا کہ الف ما قبل مفتوح نون مکسور، یا ما قبل مفتوح نون مکسور کے تلفظ کے لیے عارضی طور پر زبر کے ساتھ حمزہ کی آواز ملا کر آنی اور آئینی کہہ سکتے ہیں۔ اس قسم کی علامتیں آئندہ بہت آئیں گی، ہر جگہ اسی تلفظ کو اسی طرح تلفظ کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہاں ایک چیز آپ کو سمجھ آئی کہ مفرد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ مفرد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ آپ حضرات نے یاد کر لیا ہوگا کہ کسی بھی مفرد لفظ کو جب آپ تثنیہ بنانا چاہیں تو حالت رفیع میں الف ما قبل مفتوح نون مکسور، حالت نصبی اور جری میں یا ساکن ما قبل مفتوح نون مکسور بڑھا دینے سے مفرد کا صیغہ تثنیہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں جمع کی طرف۔ ہم نے کہا تھا کہ تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: مفرد، تثنیہ، جمع۔ واحد اور تثنیہ کے حالات آپ نے پڑھ لیے، کس طرح واحد سے تثنیہ بنتا ہے اور کون سی حالت میں کیا لگاتے ہیں اور کون سی حالت میں کیا لگتا ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب جمع کے بارے میں پڑھ لیں۔ جمع کس کو بولتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے تو جمع کی جو تعریف یہ پڑھی تھی، جو 2 سے زیادہ لفظ افراد پر دلالت کریں، جو 2 سے زیادہ چیزوں پر دلالت کریں اس کو جمع کہتے ہیں۔ پھر جمع کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے جمع سالم، ایک ہوتا ہے جمع مکسر۔ ایک ہے جمع سالم، ایک ہے جمع مکسر۔ جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس میں واحد کی صورت تو بالکل سلامت رہتی ہے، واحد میں کوئی آگے پیچھے نہیں کرنا پڑتا، صرف واحد کے آخر میں کچھ الفاظ بڑھا کر جمع سالم بن جاتا ہے۔ واحد کے لفظ کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف اس کے آخر سے کچھ الفاظ کو بڑھائیں گے جس سے جمع سالم بن جائے گا۔ جبکہ جمع مکسر اس میں یہ ہوتا ہے کہ واحد کا صیغہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، شروع کے کچھ لفظ میں جیسے تبدیلی کرنا پڑتا ہے، یا درمیان میں کوئی لفظ بڑھانا پڑتا ہے، یا زبر زیر پیش کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جمع سالم یعنی وہ ہے جو سالم ہو، محفوظ ہو۔ آئیے ذرا کتاب میں کیا لکھا ہوا ذرا دیکھیں۔ جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کی صورت سلامت رہ کر آخر میں کچھ اضافہ ہوا ہو، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ جمع سالم کی 2 قسمیں، نمبر 1 جمع مذکر سالم، نمبر 2 جمع مؤنث سالم۔ اب جمع مذکر سالم بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ مفرد کے آخر میں واو ساکن ما قبل پیش اور نون مفتوح بڑھانا ہے۔ واو ساکن ما قبل پیش، ما قبل مضموم اور نون مفتوح حالت رفیع میں، جبکہ یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح حالت نصبی اور جری میں بڑھائیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں مثال کو دیکھیں، مسلمن، ایک مسلمان مرد۔ اب اس سے ہم نے جمع بنانا ہے تو اس مسلمن لفظ کو بالکل کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، صرف اس کے آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح بڑھائیں گے۔ مسلمون، مسلمن سے مسلمون، جبکہ حالت نصبی اور جری کے لیے یا کو زیر یا ما قبل مکسور بڑھیں گے اور نون مفتوح، جیسے مسلمین، مسلمین، ٹھیک ہے؟ یہ فرق سمجھ آیا آپ کو؟ نمبر 2 جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح اور تا مضموم بڑھائیں گے، آخر میں الف لگائیں گے جس سے پہلے زبر ہو، اور اس الف کے بعد تا بڑھائیں گے جس کے اوپر پیش ہو حالت رفعی میں، جبکہ حالت نصبی اور جری میں الف اس سے پہلے والا زبر اور تا مکسور۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں نیچے دیکھیں، مسلمن سے
مسلماتن، مسلماتن یا مسلماتن، کئی مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے۔ اوپر آپ نے پڑھا جمع سالم کا، جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس میں واحد کی صورت سلامت رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، بس صرف واحد کے آخر میں کچھ الفاظ بڑھا کر جمع سالم بنایا جاتا ہے۔ پھر آپ نے پڑھا کہ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، مذکر سالم اور مؤنث سالم۔ ہم نے کہا کہ مذکر سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح، جبکہ حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور بڑھانے سے جمع مذکر سالم بن جاتا ہے۔ جبکہ جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح اور تا مضموم، جبکہ حالت نصبی اور جری میں الف ما قبل مفتوح اور تا مکسور بڑھانے سے جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے۔ یہ تھا جمع سالم کے بارے میں۔ اب آئیے جمع مکسر